بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو لاسٹ ٹائم ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھ لیا تھا، وہ ٹاپک پڑھ لیا تھا. اب ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جسٹ اے منٹ. Now starting the topic of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So as many of us know that Michael Hart was an American historian, and he in his book The 100 Most Influential Persons in the History, he wrote this book in 1978. He listed top 100 most influential people in the history of this planet, and he put our Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the top of that list. تو ایک کرسچن جو ہے وہ کتاب لکھتا ہے اور اس میں وہ مسلمانوں کے جو پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو سب سے ٹاپ پر رکھتا ہے. تو یہ ہسٹری میں موسٹ ریسنٹ بک لکھی گئی ہے اور اس کے بارے میں پی پی ایس سی میں سوال بھی پوچھا گیا ہے، تو اس لیے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے خاندان سے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آ کر آباد ہوئے اور ان کا جو قبیلہ ہے وہ یہیں آباد ہو گیا. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. اچھا، یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی ضروری ہیں. اب جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک جب ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ ٹاپک صرف یہ ایک پرافٹ تک محدود نہیں ہوگا. اس کے اندر ہم ان کا پورا زندگی کا جو ان کی سیرت طیبہ ہے وہ بھی پڑھیں گے اور حیات طیبہ بھی پڑھیں گے، اور اس کے اندر ہم مختلف فیکٹس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوں گے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو اس کے ہر سال کے اندر جو جو امپورٹنٹ ایئرز آئیں گے، جیسے 571 اے ڈی میں وہ پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں سے لے کر جب ان کا وصال ہوتا ہے 631 اے ڈی میں، تو تب تک کس سال انہوں نے کیا کیا، اس کے اندر کیا فیکٹس ہیں، فگرز ہیں، وہ سب کے سب پی پی ایس سی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلامک اسٹڈیز کا پی پی ایس سی کے حوالے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اور ان کے انتقال تک. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ 4 بڑے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ والا پیریڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہسٹری کا کچھ اور پیریڈ ہے، وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن ان سب میں سے the period which stands out the most regarding most questions asked in the PPSC, that is related to the life of the Holy Prophet, peace be upon him. تو آپ نے اس کو پریپیئر کیسے کرنا ہے؟ اس کو پریپیئر کرنے کا میں آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی پیش ہوگی جب آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی. تو میں آپ کو ونس اینڈ فار آل ایک میتھڈ بتانے لگا ہوں، وہ آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے اس کو ویسے ہی تیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چارٹ لے آنے ہیں. کوئی آپ نے لائٹ کلر کا چارٹ لینا ہے، پریفریبلی آپ وائٹ چارٹ لیں گے. وائٹ چارٹ کے اوپر آپ نے لائنز لگانی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے 571 سے لے کر
600 تک کا ایک کالم بنانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے حساب سے دیکھ لینا ہے کہ 600 سے لے کر 615 تک ایک کالم بنائیں گے. 615 سے لے کر 620 تک آپ ایک کالم بنائیں گے, یا آپ 610 تک ایک بنا لیں 600 سے 610 اے ڈی تک, اور پھر 610 اے ڈی سے آپ 620 اے ڈی تک ایک الگ کالم بنا لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے 1/4 آف دا چارٹ جو ہے نا وہ آپ نے اس طرح بنا لینا. باقی جو آپ کا 3/4 ہوگا اس کے اندر آپ نے 620 اے ڈی سے لے کر 630 132 اے ڈی تک آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے آپ نے اس ایرا کو اس کے اندر پارٹس بنا لینے ہیں. تو بیسیکلی 620 سے ہمارے پاس 621 سے ہمارے پاس سٹارٹ ہوتا ہے فرسٹ ہجری, کیونکہ ہجری کیلنڈر جو ہے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تب سٹارٹ ہوا. تو وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے, وہ 621 اے ڈی کے اندر ہجرت ہوتی ہے. تو وہاں سے آپ نے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ نے فرسٹ ہجری کا ایک کالم بنے گا, سیکنڈ ہجری کا دوسرا کالم بنے گا, تھرڈ ہجری کا تیسرا کالم بنے گا. وہ آپ نے تقریباً 11 ایک کالم آپ کے بنیں گے, وہ آپ نے بنا لینے. ٹھیک ہے, تو ابھی کیونکہ میں بول رہا ہوں تو کوئی ڈیٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے, ایک سال کا ایک آدھے کے سال کا فرق پڑ سکتا ہے, تو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا. جب آپ کو پڑھاؤں گا تو اس حساب سے آپ نے ایڈجسٹ کر لینا. تو وہ جو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی فیکٹ بتا رہا ہوں which is related to the second ہجری, تو آپ نے وہ فیکٹ وہاں پر پٹ ان کر لینا ہے. اور آپ بعد میں بھی جب ریوائز کریں گے, جب آپ پاس پیپر دیکھیں گے, جب آپ مختلف ویب سائٹس دیکھیں گے, تو اس کے اندر اگر کوئی آپ کو فیکٹ نظر آتا ہے which is related to the second ہجری, you will note it down in that column. Getting my point? So in this way, once and for all, you will sort the dates which are related to the life of Holy Prophet Muhammad, Hazrat Muhammad, peace be upon him. اب یہاں پر آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ دیکھیں پی پی ایس سی جو ہے اس میں کریمنگ بھی ضروری ہے, اور آپ کو ڈیٹس یاد کرنی ہے آپ کو, کیونکہ اگر آپ ڈیٹس مس کریں گے تو باقی پورشن بہت سارا اس طرح کا ہوتا ہے جو نیو آ جاتا ہے. تو نیو پورشن آپ پھر آپ کے پاس وہاں پر بریدنگ اسپیس نہیں رہتی. تو جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں وہ آپ نے ہر صورت کرنی ہے, اور آپ نے اس کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا سکم نہیں چھوڑنا, کوئی لیگونا نہیں چھوڑنا جس کی وجہ سے آپ 4-5 مارکس ایکسٹرا ضائع کر دیں. تو یہ میں نے جو آپ کو میتھڈ بتایا یہ ایک دفعہ آپ کی محنت لگے گی. آپ نے جب ایک دفعہ پریپیئر کر لیا تو پھر آپ جو سا پیپر دیں گے اس کے اندر آپ کو ڈیٹ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ڈیٹس آپ نے آلریڈی چارٹ پہ لکھی ہوں گی. تو وہ آپ نے ایک دفعہ پڑھنا ہے اور وہ آپ کو ہر چیز یاد ہو جائے گی. یہی میتھڈ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پاکستان سٹڈیز کے لیے, جہاں پر آپ نے ڈیٹس کرنی ہے, اور وہ ڈیٹس مغل سے شروع ہوں گی یا مغل سے پچھلے ایرا سے شروع ہوں گی, جب محمد بن قاسم یہاں پہ آتا ہے اس ایرا سے شروع ہوں گی, اور وہ 2025 تک جو ساری امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں وہ آپ نے 2 چارٹس کے اوپر نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے, اور ایک دفعہ میں آپ کا سارا پاکستان سٹڈیز کا پورشن تیار ہو جائے گا. میں نے اس سے اچھی ٹیکنیک آج تک نہیں دیکھی پی پی ایس سی کے حوالے سے, کیونکہ سب سے مشکل کام جو ہوتا ہے پورے پی پی ایس سی میں وہ ہے ڈیٹس کو کریم کرنا, ڈیٹس کو یاد کرنا, اور پھر ایسے یاد کرنا کہ جب آپ پیپر دے رہے ہو تو وہ آپ اس کو یاد بھی کر پائیں. اور کیونکہ جب آپ سے فار ایگزامپل ایگزامنر پوچھتا ہے کہ بتائیں بریٹن ووڈ کانفرنس 1944 میں ہوئی, 1945 میں ہوئی, یا 1943 میں, تو اگر آپ نے ظاہری بات ہے بہت ساری ڈیٹس آپ نے پریپیئر کرنی ہے, تو آپ کیسے ریکال کر پائیں گے, بہت مشکل ہو جائے گا.
خاص طور پر اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے چارٹس کا سہارا لینا ہے اور چارٹس بنانے ہیں. میں نے خود بھی تقریباً 9 مہینے میں پی پی ایس سی کریک کیا تھا. تو اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہی تھی کہ میں نے اس ٹیکنیک کا سہارا لیا، اور میں کچھ اور بھی اسمارٹ ورک میں نے کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسی وجہ سے 9 مہینے میں نے اپنا پیپر کریک کر لیا تھا. 9 مہینے کے اندر میں نے 2 سے 3 ایگزامس کلیئر کر لیے تھے. ویسے پی پی ایس سی میں لوگوں کو ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے، 2 بھی لگ جاتے ہیں. سم پیپل ایون ٹیک 4 years ٹو کریک دیئر فرسٹ ایگزام. بٹ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اسمارٹ ورک کریں اور اس کو جلدی کر لیں. اور اگر آپ ان میتھڈس کو فالو کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ جتنی اب سیٹس آ رہی ہیں آپ کو 6 سے 8 مہینے سے زیادہ ٹائم لگے گا پریپریشن کے لیے. لوگ تو 1 سال 1.5 سال میں پی ایم ایس سی ایس ایس کریک کر لیتے ہیں. تو پھر پی پی ایس سی ہے تو آپ کو 6 سے 8 مہینے میں یہ کر لینا چاہیے. بیک ٹو دا ٹاپک. تو کچھ آپ کو پتا ہے کہ کی ہولڈر جو ہیں، فرسٹ کی ہولڈر آف دا کعبہ واز حضرت اسماعیل. پھر یہ رسپانسبلٹی ان کے ڈسینڈنٹس کے پاس آ جاتی ہے. اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی قریش کے ہاں سونپ دی جاتی ہے. تو قریش میں جو پہلا شخص جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی آئی تھی، اس کا نام قصی بن کلاب تھا. کیا نام تھا جی اس کا؟ اس کا نام تھا قصی بن کلاب. امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے، آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. قصی بن کلاب کے بعد یہ عبد مناف کے پاس آ جاتی ہے، پھر یہ عبد المطلب کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر ان کے بیٹے ہاشم کے پاس آ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس کو بنو ہاشم بھی کہا جاتا ہے، بنی ہاشم. تو بنی ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہاشم کی اولاد. ہاشم واز گریٹ گرینڈ فادر آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المطلب کے یہ بیٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فادر ہیں. یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد قصی بن کلاب ہیں، پھر عبد مناف ہیں، پھر عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب شیبہ. شیبہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ان انیشل ڈیز آف ہز لائف. اب آپ نے یہاں پر جو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ بیسیکلی یہ جو اب میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا، ان سے پیدائش کا جو پہلے کا ایرا ہے، جس میں ان کے گریٹ گرینڈ فادر حضرت ہاشم سے لے کر اور حضرت عبد المطلب تک کا جو ایرا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا کنبہ جو ہے وہ کہاں سے تھا، اور کس طرح سے بنو ہاشم جو ہے وہ ڈیولپ. ہاشم کی جو مین آکوپیشن تھی وہ ٹریڈ تھا، تاجر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ان کے جو گریٹ گرینڈ فادر تھے وہ بھی تاجر تھے. گرمیوں میں وہ کیا سیریا جایا کرتے تھے، اور سردیوں میں وہ یمن میں جا کر ٹریڈ کیا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ سیریا جا رہے تھے، اور سمر یعنی کہ گرمیوں کا موسم تھا. یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ایس فار سیریا اور ایس فار سمر.
اور ایس فار سلما. ٹھیک ہے. تو وہ سیریا گئے سمرز میں، اور وہاں پر ان کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے، ان کا نام سلما ہوتا ہے، ان سے وہ شادی کر لیتے ہیں. ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہی رکنا ہے، جب میں واپس آؤں گا تو اپنے ساتھ آپ کو مکہ لے جاؤں گا. یہ حضرت ہاشم کہتے ہیں سلما سے. اچھا. اب لیکن جب وہ سیریا سے واپس جاتے ہیں مکہ کی طرف، تو وہاں ان کا انتقال ہو جاتا ہے ہاشم کا. وہ اس وقت پیلسٹائن میں بریڈ ہیں، اور جو کارواں تھا وہ رستے میں ہی بیسیکلی، ابھی وہ مکہ پہنچتے نہیں ہیں لیکن ان کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے. تو جو کارواں ہے وہ مکہ آتا ہے جس کے ساتھ ہاشم گئے ہوتے ہیں. تو کارواں آ کے بتاتا ہے ہاشم کے بھائی کو، جن کا نام ہوتا ہے مطلب، کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا. اب یہاں آپ نے ایک اور ایم سی کیو پریپیئر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہاشم کی جو وائف ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے سلمہ. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بھی ایک وائف ہیں، ان کا نام ہے ام سلمہ. یہ وہ وائف ہیں جو سب سے آخر میں، سب سے لاسٹ میں جن کا انتقال ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز میں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں سے سب سے اینڈ پر جن کا انتقال ہوتا ہے وہ ہیں ام سلمہ. اور آپ کو پتا ہے کہ 661 میں آئی گیس، یا 681 میں شاید، ٹریجڈی آف کربلا ہو جاتی ہے. تو ٹریجڈی آف کربلا میں حضرت ام سلمہ وہ واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں، زوجہ تھیں، جو ابھی حیات تھیں. تو ان کا انتقال کربلا کے بعد ہوتا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دس از کوشچن which is asked several times in the PPSC. اب آپ نے وہی ایس فار سیریا، ایس فار سلما اور ایس فار سمر پریپیئر کر لینا ہے. مطلب کو جب یہ خبر ملتی ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور وہ ان کو نہیں پہلے پتا ہوتا کہ ہاشم نے سلما سے مدینہ میں شادی کی ہوئی. بیسیکلی ہاشم جو ہیں وہ جا تو سیریا رہے تھے، لیکن راستے میں مدینہ پڑتا، تو جب انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو وہاں ان کی ملاقات سلما سے ہوئی تھی. اب کسی کو یہ تو پتہ نہیں ہے اس بارے میں، اور نہ ہی ہاشم نے خود آ کر بتایا. تو ٹائم گزر جاتا ہے. 8 سال کے بعد ہاشم کے بھائی مطلب کو پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں ہاشم کی ایک وائف ہیں اور ان کا اب ایک بیٹا بھی ہے. تو مطلب جو ہے وہ چلے جاتے ہیں مدینہ، اور سلمہ کو وہاں پہ لے کر آ جاتے ہیں. سلمہ کو بھی لے آتے ہیں، ان کے بیٹے کو بھی لے آتے ہیں. بیٹے کا نام ہوتا ہے شیبہ. شیبہ مینس اے بوائے ود وائٹ ہیئر. اب جب وہ لے کے آتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مطلب ہیں انہوں نے شاید یہ شیبہ ان کا بیٹا ہے، یا پھر کوئی غلام ہے شیبہ کا. دوسری طرف مکہ والوں کے لیے شیبہ نام لینا مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے بجائے شیبہ بن ہاشم کہنے کے، انہوں نے ان کو عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ مطلب کا بیٹا. بعد میں جب عبد المطلب یعنی کہ شیبہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ کیئر ٹیکر آف کعبہ بن جاتے ہیں. اینڈ ہی بیکیم دا ففتھ کی ہولڈر آف کعبہ امنگ قریش، یعنی قریش میں وہ ففتھ کی ہولڈر تھے. تو ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبد المطلب کا اوریجنل نام کیا تھا؟ شیبہ بن ہاشم. عبد المطلب جو ہیں وہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر ہیں، یعنی کہ دادا ہیں، اور کیونکہ ہاشم والد ہیں کس کے؟ حضرت عبد المطلب کے، تو اس لیے وہ گریٹ گرینڈ فادر یعنی کہ پردادا ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عرب کے اندر بہت زیادہ قحط پڑ جاتا ہے، پانی ڈھونڈنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی حج وہ کرتا تھا، اور لوگ آتے تھے اور اپنا حج پرفارم کرتے تھے، اور جو حضرت عبد المطلب ہیں یہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کیئر ٹیکر تھے کعبہ کے۔ تو زمزم بھی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈرائی اپ ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ پانی کے حوالے سے بہت مشکلات کا سامنا تھا، اور اوپر سے آپ کو پتا ہے کہ عرب ہے بھی صحرا۔ عبد المطلب نے دیکھا اپنے خواب میں ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے ان کو زمزم کی انہوں نے دیکھ لی، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے اس سپاٹ پہ جا کے جب کھدائی کی تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے پھر دعا کی کہ اگر اللہ مجھے 11 بیٹے دے گا تو اس میں سے ایک میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو ان کے 11 بیٹے ہوتے ہیں، تو اس میں سے سب سے چھوٹا بیٹا حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ جو ہیں، دا یگسٹ اینڈ دا موسٹ بلیورڈ سن، ان کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، اور قرآ ڈالی جاتی ہے، اور بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکل آتا ہے۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ جو ہے حضرت ابراہیم کی طرح ایک ریم جو ہے وہ آپ سیکریفائز کر دیں اور اپنے بیٹے کو سیکریفائز نہ کریں۔ تو ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ 100 اونٹ سیکریفائز کر دیتے ہیں۔ کتنے اونٹ سیکریفائز کرتے ہیں؟ 100 اونٹ سیکریفائز کر دیتے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ کی جگہ۔ حضرت عبداللہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کی عمر 25 سال ہوتی ہے، تو وہ حضرت آمنہ زہرا سے، حضرت آمنہ زہرا علیہ السلام، ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ آمنہ کے جو والد ہیں ان کا نام عبد مناف ہوتا ہے، آمنہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام بطارہ ہوتا ہے، اور یہ بنو زہرا سے تعلق رکھتی تھیں حضرت آمنہ۔ عبداللہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے۔ جو حضرت عبداللہ ہیں ان کے والد کا نام تھا عبد المطلب، اور ان کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت عمر۔ فاطمہ بنت عمر کہاں سے تھیں؟ بنو مخزوم سے تھیں۔ تو جو والدہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہاں سے ہیں؟ بنو زہرا سے ہیں۔ تو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، جب آپ نے FSC وغیرہ پڑھی ہوگی تو وہاں پر یہ آپ جب ہجرت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بنو زہرا کی جو عورتیں ہیں، جو کہ ماموزاد قبیلہ بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں دف بجا کر۔ تو بنو زہرا جو ہے وہ ماموزاد قبیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا آپ نے یاد رکھنا۔ عبداللہ کے 2 ریئل بھائی تھے، اور وہ تھے ابو طالب جو کہ حضرت علی کے والد بھی ہیں، اور دوسرے تھے زبیر۔ ریئل برادر کا مطلب ہے کہ ایک ہی والدہ سے۔ اگر ہم کل ملا کر بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 پیٹرنل انکلز تھے اور 6 پیٹرنل آنٹس تھیں، اور ان کے جو سب سے فیمس انکلز ہیں ان میں سے حضرت حمزہ جو ہیں انہوں نے امبریس کیا تھا اسلام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امبریس کیا تھا اسلام،
اور ابو لہب جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انکل ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اپنی شادی کے بعد عبداللہ جو ہے وہ بھی تجارت کا آغاز کرتے ہیں اور سیریا جاتے ہیں، اور یثرب یعنی کہ مدینہ پر وہ بھی پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور وہاں وہ جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، اور صرف 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کہاں پر انتقال ہو رہا ہے؟ یثرب میں، مدینہ میں۔ یثرب مدینہ کا پرانا نام ہے۔ اس وقت حضرت آمنہ جو تھیں وہ پریگننٹ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں۔ پھر 570 ایک ایئر ہے، 570 اے ڈی، یہ کرسچن کیلنڈر کے مطابق یہ 570 ایئر بنتا ہے۔ اس میں ایئر آف ایلیفنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو گورنر آف یمن جو ہے ابراہا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کعبے پر حملہ کر دیتا ہے۔ وہاں کیونکہ وہ ٹریڈ کا ایک ہب تھا، لوگ وہاں پر آتے تھے، تو وہ اس کو قبضے کی سوچتا ہے اور وہ حملہ کر دیتا ہے۔ 60,000 کے وہ سولجرز جمع کرتا ہے، اور بہت سارے اس میں ہاتھی ہوتے ہیں۔ ہاتھی ایک ایسا جانور تھا جو اس وقت عربوں کو معلوم نہیں تھا۔ وہ ہاتھی کو انہوں نے نہیں کبھی دیکھا ہوا تھا، تو وہ ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پر چڑھ دوڑتا ہے۔ اچھا، جب ابراہا جو ہے وہ کعبہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرند ابابیل، ایک پرندہ ہوتا ہے، ابابیل پرندے کو بھیجتے ہیں، اس کا پورا ایک فلاک بھیجتے ہیں، جنہوں نے اپنی چونچوں میں بیکڈ کلے، کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، اور جب وہ اوپر سے ہاتھیوں پر، اس کی فوج پر ابابیل پرندہ وہ کنکر پھینکتا ہے، تو اس کی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے اور وہ بکھر جاتی۔ یہ دیکھتے ہوئے ابراہا کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اور اس کے پیچھے غیبی طاقت ہے۔ تو اس وجہ سے ابراہا کی آرمی منتشر ہو جاتی ہے اور وہ پیچھے کی طرف بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فیمس انسیڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ سورہ فیل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فیل میں بھی یہ ذکر بیان کیا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ دا ایئر آف ایلیفنٹ کون سا ہے؟ دا ایئر آف ایلیفنٹ از 570 اے ڈی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ کتنے دن پہلے یہ واقعہ پیش آتا ہے؟ 50 دن پہلے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل، تقریباً 22 اپریل 571 سی، منڈے کے دن 12 ربیع الاول کو مکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو کس دن پیدا ہو رہے ہیں جی؟ منڈے کے دن پیدا ہو رہے ہیں، 12 ربیع الاول کو پیدا ہو رہے ہیں مسلم کیلنڈر کے مطابق، ہجری کیلنڈر کے مطابق، اور کرسچن کیلنڈر کے مطابق 571 سی میں 22 اپریل کو، اور مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ نے ان کو نام دیا احمد، اور یہ قرآن پاک میں ایک دفعہ آیا ہے۔ احمد نام قرآن پاک میں ایک دفعہ آیا ہے، اور یہ کون سی صورت میں آیا ہے؟ یا آپ نے دیکھ لینا ہے، آئی تھنک یہ سورہ صف میں آیا ہے، یا آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا۔ ان کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے ان کو نام دیا محمد۔ تو یہ آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے، اس چارٹ کو۔ 571 میں پیدا ہوتے ہیں، 575 میں شک الصدر کا واقعہ ہو جاتا ہے،